کہ بیٹا 2 سال سے اوپر ہو گئے تمہیں کراچی میں زبردستی میئر کی سیٹ پر قبضہ کیے ہوئے تھے، اور 2 سال سے بھی اب کم عرصہ رہ گیا، اگر وقت پر بھی انتخابات ہوں گے تو اپنی عاقبت سدھارو، اپنے احتساب کے لیے اب تیاری کرو۔ محترم جناب مرتضیٰ وہاب جو کسی طرح زبردستی کراچی کا مینڈیٹ چھین کر صرف 5 سے 7% ووٹ لے کر ایم کیو ایم کے کامیاب بائیکاٹ کے نتیجے میں میئر بن گئے کراچی کے، تو شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی کو، اپنی پرفارمنس کو چھپانے کے لیے آئے دن کبھی ایم کیو ایم کے خلاف بیان بازی کریں، کبھی ایم کیو ایم کے کامیاب ترین اور عوامی گورنر کے خلاف ہرزہ سرائی کرے، تو شاید وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنی کارکردگی اور اپنی پرفارمنس پر بڑی آسانی سے پردہ ڈال سکیں گے۔ تو میں آج میرے لیڈر آف دی اپوزیشن علی خورشیدی بھائی، پارلیمانی لیڈر صوبائی اسمبلی میں افتخار بھائی، میرے ایم پی اے فیصل رفیق بھائی، میری ایم پی اے باجی فوزیہ باجی، ڈاکٹر فوزیہ حمید، اور جو میری مرکزی کمیٹی اور تنظیمی کمیٹی کے ساتھی میرے ساتھ یہ موجود ہیں، میں ان کی طرف سے یہ ان کی خوش فہمی، غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا 2 سال سے اوپر ہو گئے تمہیں کراچی میں زبردستی میئر کی سیٹ پر قبضہ کیے ہوئے تھے، اور 2 سال سے بھی اب کم عرصہ رہ گیا، اگر وقت پر بھی انتخابات ہوں گے تو اپنی عاقبت سدھارو، اپنے احتساب کے لیے اب تیاری کرو۔ صرف بیان بازی کر کے ایم کیو ایم کو، مجھے اور گورنر کو انگیج کر کے لوگوں کی توجہ اپنی پرفارمنس سے مت ہٹاؤ یار، اپنے کام سے کام رکھو۔ اور بیان بھی اگر دینا ہی ہے، اس کے بغیر تمہیں چین نہیں پڑتا، تو کوئی ایسا بیان دو جو کہ معقول ہو، جو کہ مناسب ہو، جو کہ لوگوں کو اپیل کرے، جس میں کوئی ریشنل ہو، جس میں کوئی قبولیت ہو۔ آپ یہ بیان دے رہے ہیں کسی ایک چینل پر کہ جو ایک کامیاب وزٹ کیا گورنر سندھ، عوامی گورنر، ایم کیو ایم کے گورنر کامران ٹیسوری بھائی نے یوسف گوڈ سرجانی ٹاؤن کا، اور وہاں جا کے زخموں پر مرہم رکھا، اس تباہ حال نظر عباس پر، اس کراچی کے شہری پر، اس غریب مفلوک حال پاکستانی کراچی کے شہری کے زخموں پر مرہم رکھا، اور جا کے اس سے اس کا حال پوچھا، اس سے تعزیت کی کہ 23 جنوری کو ایک ڈمپر مافیا کے ایک کنٹینر نے بے دردی کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل کو کچل دیا، جس میں اس کا دایاں ہاتھ ضائع ہو گیا، جس میں اس کی بیوی جاں بحق ہو گئی،
اور وہ اب اپنی 3 چھوٹی بچیوں کی کفالت سے بھی محروم ہے، اپنی بیوی سے محروم ہو کر اپنی ازدواجی زندگی کو بھی بکھرا ہوا دیکھ کر مایوس اور مایوس تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے ایک ویڈیو کلپ چلائی کہ کوئی ہے کہیں انسانی ضمیر نام کی کوئی چیز ہے جو میرے درد کو محسوس کرے، کہیں کوئی احساس ہے جو مجھ سے آ کے تعزیت کرے۔ اب 150 سے زیادہ لوگ جنوری سے لے کر مارچ 31 تک شہید ہوئے، ڈمپر کنٹینر اور واٹر ٹینکر مافیا کی دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ ایک بیان نہیں ہے فادر آف دی سٹی کا، ڈمپر کنٹینر واٹر ٹینکر مافیا کی دہشت گردی اور جو یہ 150 ہلاکتیں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں کراچی کے غریبوں کی، ہر زبان بولنے والے پاکستانی شہری کی جو کراچی میں رہتا ہے، ایک تعزیتی بیان نہیں، ان کے دکھوں کا مداوا تو دور کی بات ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں ہوا۔ اور بیان کیا دیا جا رہا ہے کہ کیا ایک پریس کانفرنس اور ایک پلاٹ کسی کی جان کا نیم البدل ہو سکتے ہیں؟ ارے نہیں ہو سکتے بھائی، یہ تو کامن سینس ہے، نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جان کا بدلہ تو جان ہے، اور اس کی ذمہ داری تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی ہے، اس کی ذمہ داری تو آپ کے وزیر داخلہ لنجار صاحب کی ہے۔ وہ جواب دیں عوام کو، ان کا احتساب اور ان کا حساب ہونا چاہیے کہ بھائی 150 کراچی کے شہری مختلف زبانیں بولنے والے، پاکستان کے شہری جو کراچی میں بستے ہیں، غریب ہیں، لوور مڈل کلاس ہیں، موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزدوری کے لیے، ملازمت کے لیے، کام کے لیے، تعلیمی ادارے پڑھائی کے لیے طالب علم ہیں، اور انہیں یہ منشیات کے عادی، غیر تربیت یافتہ، غیر لائسنس یافتہ ڈمپر کنٹینر ٹینکر مافیا کے ڈرائیور بے دردی کے ساتھ کچل دیں تو کتنے ڈرائیور گرفتار ہوئے، کتنی ایف آئی آر کٹی، کتنے مقدمات آگے بڑھے، عدالتوں میں چالان جمع ہوئے، کتنی تحقیقات و تفتیش ہوئی، کتنے کمیشن بنے۔ یہ سوال پوچھنے کی بجائے تباہ لوگوں، شہیدوں، غریبوں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے، تم مافیا کے ساتھ کھڑے ہو کے مظلوموں، شہیدوں، ان کے لواحقین کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے ان کے زخموں کو کھرچ رہے ہو، ان کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہو۔ شیم شیم شیم، شرم آنی چاہیے تمہیں۔